السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے، ایک منفی ایک مثبت خبر، اور دونوں خبروں کا تعلق ایک پارٹی سے ہے، پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے گمبٹ میں، اور صحت کی مزید سہولیات کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بجا طور پر کہا ہے کہ جی گمبٹ پاکستان کا ہیلتھ کیپٹل بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کی کیپٹل دارالحکومت میں جو پیپلز پارٹی کا کردار رہا، سینٹ میں اسٹیٹ بینک کے متعلق جو قانون سازی ہونے جا رہی تھی، جو ترمیمی بل تھا، اس میں پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی وہ جو دلاور خان گروپ ہے، انہوں نے جو دغا کی ہے قوم کے ساتھ، کیونکہ دغا کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ خود ہی کہتے رہے ہیں اپوزیشن والے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، گیلانی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، شیری رحمان، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ سینٹ کا معاملہ آیا تھا، حکومت جو آئی ایم ایف کے ساتھ جن کنڈیشنز سے پر وہ پیسے لینے جا رہی تھی، جس کو چودھری سرور نے لندن میں جا کر کہا تھا کہ چند ارب ڈالرز کے عوض سارا کچھ لکھوا رہے ہیں ہم سے، سارا کچھ آئی ایم ایف لکھوا رہی ہے، تو اس میں سارا کچھ لکھوانے میں باقی ٹیکسز وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹیکسز لگتے رہتے ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کے پاس اسٹیٹ بینک کو گروی کرنے کا معاملہ تھا، یہ ہمیں اپوزیشن نے بتایا تھا کہ بھائی یہ گروی ہونے جا رہی ہے اسٹیٹ بینک۔ اب پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک سے نہیں پوچھ سکے گی۔ باقر رضا جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، ان کے متعلق کہا گیا کہ جی باقر رضا جہاں رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، آئی ایم ایف کے ملازم ہیں، وہ جس ملک میں گئے ہیں وہاں انہوں نے معیشت ساری کی ساری آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی ہے، ان کا کباڑہ کر دیا، اور اس کے بعد اگلی اسائنمنٹ پر چلے گئے۔ ہمیں اپوزیشن بتاتی رہی۔ اب یہ کہا گیا کہ جی باقر رضا صاحب نے آئی ایم ایف سے جو اپنا شرائط ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کہنے پہ چلے گا، آئی ایم ایف جو کہے گا، آئی ایم ایف جو کرے گا، اسٹیٹ بینک نے اس کو فالو کرنا ہے، اور باقر رضا کو اسی لیے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا گیا، اور چند ارب ڈالرز کی عوض۔ یہ خود ہی اپوزیشن نے بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، شیری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی متحرک رکن ہے، پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں اپنا سینٹ میں، انہوں نے اس معاملے پر بہت زیادہ شور مچایا تھا جب یہ آغاز ہوا تھا، جب یہ آئی ایم ایف 350 ارب روپے آئی ایم ایف کے کہنے پہ مزید ٹیکسز لگا نا، منی بجٹ جو پچھلے دنوں منظور ہو گیا، اس پر جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس پر بہت زیادہ شور مچایا گیا تھا۔ شیری رحمان صاحبہ نے کئی بار اس پر اسٹیٹمنٹس جاری کی، روزانہ کی بنیاد پر جاری کی، پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین، بذات خود یوسف رضا گیلانی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو قومی اسمبلی کی تقریر ہے منی بجٹ والے دن، بہت تگڑی تقریر ہے، اور ظاہر اب موقع تو تھا ان کے پاس، جہاں ان کی اکثریت تھی وہاں روک سکتے تھے، قومی اسمبلی میں آپ نہیں روک سکے، آپ کو کسی نے اس پر گلا نہیں کیا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ جی یہ پاکستان گروی ہو رہا ہے، پاکستان گروی ہونے جا رہا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ دو بری خبریں میں نے، ایک اچھی ایک بری خبر کہی نا، بری خبریں دو ہیں۔ دوسری ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں دوبارہ 5 سے 10 روپے، اور یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کے اس پہ ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ نے ہر مہینے پیٹرول 5 روپے بڑھانا ہے، آپ نے ہر مہینے بجلی بڑھانی ہے، ہم بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے تحت اسی سلسلے میں ہی یہ ہوا تھا آئی ایم ایف کا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی، آپ نہیں روک سکتے تھے، آپ کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا، برا بھلا مطلب آپ سے کسی نے گلا نہیں کیا، آپ کو کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ وہاں یہ ضرور تھا کہ اگر اپنا اپوزیشن کہتی رہی کہ جی ہم وہاں روکیں گے، نہیں روک سکے، ٹھیک ہے، نہیں روک سکے، نمبر نہیں تھا۔ سینٹ میں تو پورا کا پورا نمبر آپ کے حق میں، تو وہاں کیوں نہیں روکا؟ روکنے کی کوشش کہیں نظر نہیں آئی۔ اب ہوا یہ کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، وہی سینٹ میں موجود نہیں ہیں۔ گیلانی صاحب نے انتہائی باوقار انداز میں، ان کا جو وزارت عظمیٰ کا ٹینیور ہے، وہ جب بھی ذکر آتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا، پاکستان کے وزیر اعظموں کا، تو گیلانی صاحب کا ذکر بڑا سنہری روپ میں کیا جاتا ہے، بہت شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے، نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کو وقت نہیں دیتے۔ یوسف رضا گیلانی واحد پرائم منسٹر تھے جو پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ ٹائم دیتے تھے، اور اب تک پاکستان کے سب سے میرا خیال ہے زیادہ وقت رہنے والے وزیر اعظم بھی ہیں منتخب وزرائے اعظموں میں سے۔ تو گیلانی صاحب کا تو ایک شاندار کیریئر ہے، وہ والے گیلانی صاحب کس طرح اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پارلیمنٹ کے امور سے اتنے غافل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو پھر لوگ شک کرتے ہیں کہ یار یہ معاملہ ڈیلیبریٹ ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک فاتح خانی کی وجہ سے یا غلام ربانی کھر کے کلوں کی وجہ سے
وہاں بیٹھ کے رہ گئے اور پیچھے سے حکومت نے واردات ڈال لی۔ اپوزیشن لیڈر کا کردار جو ہوتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بجا کہا تھا جب بجٹ پہلے والا، منی بجٹ نہیں، پہلے والے بجٹ کی جب فائنانس بل کی ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ووٹنگ کے بعد باہر نکل کر جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہوں گے تو ہم اپوزیشن کہاں کر پائیں گے۔ تو اپوزیشن لیڈر صرف قومی اسمبلی کے لیے تو ضروری نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یادداشت کے لیے اپوزیشن لیڈر تو آپ کو سینٹ میں بھی چاہیے، وہاں پر بھی اگر آپ کے اپوزیشن لیڈر انتہائی اہم اجلاس کے دوران نہیں ہوں گے اور پھر یہ جواز دیا جائے گا کہ وہ کیونکہ کلوں میں تھے اور ایجنڈا ایک دن پہلے جاری کیا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ پہنچ نہیں پائے، تو وہ جواز میں نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی منگل کو اجلاس ایڈجن ہوا تھا جمعے کے لیے، اور ایجنڈا آتا ہی ایک دن پہلے ہے یا 2 دن پہلے آتا ہے، تو اگر ایک دن پہلے بھی ایجنڈا آ گیا اور اس ایجنڈے میں لکھا ہوا تھا کہ سینٹ کا ترمیمی بل جو سب سے زیادہ اپوزیشن نے پاکستان کی معیشت کی زندگی اور موت کا مسئلہ جس کو قرار دیا ہوا تھا، جب وہ آ گیا ایجنڈے پر تو ملتان سے تو رات کو نکلا بھی جا سکتا تھا، پہنچ بھی سکتے تھے۔ تو پھر یہ جواز جو ہے تو اس کو اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جو تنقید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی پر وہ بجا ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ آپ کے پاس اپوزیشن لیڈری ہے اور آپ وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو وہ نکل سکتے تھے، پہنچ سکتے تھے، نہیں پہنچے۔ اب وضاحتیں آ رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے وہ اپنا کوئی نہیں مانے گا، اس طرح کی وضاحتوں سے زیادہ مذاق اڑ رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اور گیلانی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا بل پاس کروایا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک اور معاملہ جو آغاز میں جب یسر رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تھے تو ان کو بی اے پی سے ڈیفائی کر کے آنے والے یا وہاں سے حکومتی بینچز سے چھوڑ کر آنے والے جو سینیٹرز تھے، 4 کہا گیا تھا کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی ہے، وہ 4 سینیٹرز نے اپوزیشن کو جوائن کر لیا تھا۔ گیلانی صاحب کے جو تھی اس میں اپوزیشن لیڈر کی جو دستخط تھے اس پہ انہوں نے دستخط کر دیے تھے، تو گیلانی صاحب کا نمبر ویسے بھی پورا تھا لیکن زیادہ بڑھ گیا، گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اس پر تنقید ہوئی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس بنیاد پر پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے ریزائن کر دیا تھا پارٹی کے جو اسپوکس پرسن کے عہدے سے۔ اب وہ بلاول بھٹو زرداری کے چیئرمین، پارٹی چیئرمین کے ترجمانی کے عہدے سے، اب وہ اپنا علی بدر صاحب ہیں، ذوالفقار علی بدر، جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے، ان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ترجمان۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسی وقت اسی بنیاد پہ استعفیٰ دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، میری کیونکہ بات ہوتی رہتی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، تو انہوں نے آغاز میں مجھے کہا تھا کہ یار دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ آئے ہیں ہمارے پاس کمیٹیوں کی وجہ سے، اب اپوزیشن کی جو کمیٹیاں ہیں وہ شیئر جو ہے وہ حکومتی ارکان کی طرف چلا جائے گا، یہ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے ہمارا کسی بھی ایشو پر، جب جب حکومت کو ضرورت پڑے گی ووٹ کی یہ ادھر چلے جائیں گے اور کمیٹیاں ہماری اپوزیشن کی کمیٹیاں کم ہو جائیں گی۔ تو ٹیکنیکلی اپوزیشن لیڈری لے کر ہم نے سارا کچھ سرنڈر کر دیا ہوا ہے ان ارکان کے سامنے، یہ ارکان حکومت کے ہی ارکان ہیں، یہ صرف ہمارے پاس آئے ہیں ہماری اسٹرینتھ کمزور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب سے وہ آئے ہیں دلاور خان گروپ، جب سے وہ انہوں نے گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا ہے، تب سے ان کا کردار یہی رہا ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا۔ جب جب کہیں ووٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، چاہے جوائنٹ سیشن میں پڑی اپوزیشن کے لیے، جب ووٹ کی ایک ووٹ جب قیمتی ہوا، چاہے وہ سینٹ میں، یہ والا گروپ جو ہے وہ اٹھ کر حکومت کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یعنی حکومت کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، اور کمیٹیوں کی سربراہی کی ضرورت، کمیٹیاں چاہیے ہوتی ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں۔ اور یہ ڈیل گیلانی صاحب نے جب ان کو یہ دیا تھا، ڈیل کہتے ہیں جو بھی ہوا، یہ مکمکہ جو ہوا تھا وہ ہوا ہی اسی پہ تھا کہ جی گیلانی صاحب کو وہ دستخط کر دیں گے، اپوزیشن کی بینچز پر آ کر بیٹھیں گے اور ان کو مل جائیں گی قائمہ کمیٹیاں سینٹ کی مل جائیں گی۔ ظاہر وہ قائمہ کمیٹیاں اپوزیشن سے گیلانی صاحب دے سکتے تھے، اپوزیشن کے حصے میں جو آئیں ان میں سے انہوں نے دے دی، تو اپوزیشن ہو گئی اسٹرینتھ سینٹ میں زیادہ ہونے کے باوجود کمزور ہو گئی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ گیلانی صاحب نے جو باوقار انداز میں وزارت عظمیٰ چلائی ہے، یہاں پر آ کر ان کا کردار جو ہے اس پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج جو ہوا ہے ان سے، اب وہ ڈیلیبریٹ ہوا ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ چیئرمین کو، اپنا چیئرمین کہہ رہا ہوں میں، اپوزیشن لیڈر کو تو سینٹ میں ہونا چاہیے ایوان میں، انتہائی کوئی بڑی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے۔ ایک تو یہ کہ انتہائی مطلب ایک ناپسندیدہ عمل گیلانی صاحب سے ہوا ہے، گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی سے، اور وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے صاحب بھی ہیں، وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی عین ٹائم پہ ووٹوں کے ٹائم پہ سینٹ سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اپوزیشن کو اب
اپوزیشن یہ وہ اپوزیشن ہے جو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا جھنڈا علم بھی پیپلز پارٹی نے بلند کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ وہ مصدق ملک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اگر گیلانی صاحب ہوتے، مسلم لیگ نون کے، اور بجا طور پر انہوں نے کہا کہ اگر گیلانی صاحب ہوتے تو یہ ووٹ اپنا بل پاس نہ ہوتا، گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ اسٹیٹ بینک گروی ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے آپ کے مخالف جماعتیں جو ہیں، جب آپ اس طرح کی آپ کا کردار ہوگا تو وہ تو پھر آپ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائیں گے، اور آپ بھی وہ جو بار بار مسلسل کہیں کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے گرانا ہے، تو پھر تحریک عدم اعتماد والا آپ کا تو آرگومنٹ جو ہے وہ یہیں پہ کمزور ہو گیا کہ تو آپ تو پھر جہاں میجورٹی ہے وہاں پہ آپ ایک بل نہیں روک سکتے۔ بل رک بھی گیا تھا، یہ بھی ہوا تھا کہ بل رک گیا، اور اس کے بعد پھر سیشن ایڈجرن ہوا، اپنا ملتوی کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوا، اور اس کے بعد جب ہوا تو آپ اپوزیشن جو ہے میجورٹی کے باوجود وہاں پہ ہار گئی۔ تو بہرحال اب یہ ایک بری خبر تھی قوم کے لیے، اور خاص طور پر اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے۔ حکومت کے پاس میجورٹی ہو جو مرضی کر لے، جب میجورٹی نہیں تھی وہاں پہ بھی اگر حکومت آپ کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے یا پھر آپ نے قوم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، پھر سوال تو یہی ہے۔ اب دوسری چیز ہے پیٹرول کی، اس کے بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کارنامہ ہے اس پر آتا ہوں۔ وہ ایک اچھی چیز ہے، اور وہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی صحت کی سہولت کہاں ملتی ہے، تاکہ لوگ بیچارے جو گھر شر گروی رکھ کے اگر کسی بیماری میں آتے ہیں تو وہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سارا کچھ بک جاتا ہے کسی بڑی بیماری میں، اس لیے میں نے صحت کارڈ دیا ہے۔ تو صحت کارڈ کی حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ صحت کارڈ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ صحت کارڈ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اب پیٹرولیم کی قیمتیں کہا جا رہا ہے کہ جی عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں، تو پاکستان میں مزید مہنگا ہوگا پیٹرول، 5 روپے سے 10 روپے تک۔ اب لوگ پہلے ہی جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، جو رکشاؤں میں سفر کرتے ہیں، جو گاڑی پہ ہیں، جو حکومت عموماً کہتی ہے کہ ہمارے یہاں موٹر سائیکلیں بڑھ گئی ہیں، ہمارے یہاں گاڑیوں کی فروخت بڑھ گئی ہے۔ بڑی گاڑی تو وہ خریدتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہنگائی 1 روپیہ ہوتی ہے، وہ 10 روپے وصول کر لیتے ہیں اپنی قیمت بڑھا کے، اپنی چیز کی قیمت بڑھا کے۔ جو بیچارہ تنخواہ دار طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پسرا ہے، اس کے لیے عذاب عمران خان صاحب ایک نیا اور لا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا کر، بلکہ 7 سے 10 روپے تک کی قیمتیں بڑھانے کی اپنا امکان ہے کہ جی بڑھائی جائیں گی، اور 1 فروری سے تو نیا بم گرے گا پیٹرول کا۔ لیکن چلیں، ایسے میں ہم عموماً صحافی جو ہوتا ہے وہ اچھی خبر پر ان کی نظر نہیں ہوتی، جاتی بھی نہیں ہے، بری خبریں سناتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ گمبٹ میں ادارہ ہے، وہاں پر آغاز ہوا تھا وہاں پر کڈنی سے، پھر کڈنی کے بعد وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دل کا علاج ہے، اس کے بعد آنکھوں کی پتلیاں بھی میرا خیال ہے وہاں پر لگتی ہیں، اور سارا کچھ مفت میں ہوتا ہے، سارا کچھ، یعنی لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، سارا مفت، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق۔ وہ جو ریشو ہوتا ہے نا، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ صاحب نے 550 لیور ٹرانسپلانٹ کی سیریمنی تھی، یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ عبور کیا ہے، انہوں نے فگر عبور کیا ہے اپنا گمبٹ انسٹیٹیوٹ والوں نے۔ تو اس میں پیر عبد القادر جیلانی انسٹیٹیوٹ ہے وہ ان کے نام سے، تو وہاں پر انہوں نے آج افتتاح کیا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کا 100% سندھ گورنمنٹ کے خرچے پہ۔ جو لوگ کہاں کے بھی ہیں، پاکستان میں کہیں سے بھی ہوں، ان کا وہاں پر فری علاج ہوگا، کینسر کی ٹریٹمنٹ فری ہوگی وہاں پر۔ کینسر کی ٹریٹمنٹ آپ سوچیں نا، کینسر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی اس میں عذاب میں پڑے۔ اس کے علاوہ وہاں پر نیا ٹراما سینٹر ریپڈ ریسپانس کا ہوا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 550 کا میں نے لیور ٹرانسپلانٹ کا بتایا تھا، اس میں اس کا جو فگر سامنے آیا، 52% لوگ سندھ کے ہیں وہاں پر، اور باقی 48%، یعنی 550 میں سے 52% تو سندھ کے ہیں جن کا علاج ہوا ہے، وہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ 48% سندھ گورنمنٹ کے پیسے سے جن کا علاج ہوا ہے وہ آؤٹ آف سندھ ہیں۔ 29% پنجاب کے ہیں، 15% کے پی کے ہیں، 3% جو ہیں وہ بلوچستان کے، اسی طرح آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ٹیریٹری کے لوگ بھی ہیں جو وہاں گمبٹ سے جا کر علاج کرواتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے بہت اچھا، ایک سندھ میں گورننس کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں بھی، نظر بھی آتے ہیں، چاہے وہ صفائی ستھرائی کے مسائل ہوں، چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے پھر قیدیوں کے مسائل ہوں کہ قیدی ہوتا کہاں ہے، بیٹھا کہاں ہوتا ہے، تو یہ سارے مسائل وہاں پر
میڈیا اس کو اجاگر کرتا رہتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے خاص طور پر ہے صحت کے شعبے میں، وہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں ہو رہا۔ اور بجا طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو یا ان کی حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کیا تھا کہ جی آپ مجھے کوئی ایسا اسپتال دکھا دیں۔ اب 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ سال کا پوری فیملی کا، اور اگر کسی کو اس میں کوئی لیور کا ہو، کڈنی کا ہو، کوئی بڑا مسئلہ ہو تو وہ اس میں کور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت اگر گورنمنٹ ہاسپیٹلز کو وہ سندھ والے ماڈل پہ لے آئے، اگر ان کو اسی طرح چلائے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اگر مفت میں لوگوں کا کریں، تو پھر صحت کارڈ کی لوگوں کو ضرورت نہیں پڑنی، وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ سرکار کا پیسہ سرکاری ہسپتالوں میں جائے گا اور سرکاری ہسپتال زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کر کے صحت کے شعبے میں یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا جا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔